افغانستان میں امریکی جنگ کے آخری دن افراتفری اور موت سے عبارت تھے، جب طالبان کی تیز رفتار پیش قدمی نے امریکی فوج اور محکمہ خارجہ دونوں کو حیران کر دیا تھا۔ بائیڈن انتظامیہ کی اپنے فرض سے غفلت کی وجہ سے دنیا نے کابل ایئرپورٹ کے اندر اور باہر اگلے 2 ہفتوں تک دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے۔ کانگریس کے ریپبلکن نمائندے اگست 2021 کے واقعات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس دلیل دیتے ہیں کہ بدنظمی سے پر انخلا کی بنیاد پچھلی حکومتوں کے دور میں رکھی گئی تھی۔ 2021 کے انخلا سے پہلے کے سالوں میں افغان حکومت کو باہر رکھ کر طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا فیصلہ اور کیمپ ڈیوڈ کی دعوت سے طالبان کو بین الاقوامی طور پر جائز حیثیت ملی۔ کانگریس یہ سوال بھی اٹھا رہی ہے کہ ان ہزاروں افغان کے ویزے پر کام میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے جن سے امریکی افواج کی مدد کے بدلے میں تحفظ کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پیٹر لوسیئر ٹیم امریکہ ریلیف کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ تنظیم انخلا کی کوششوں میں مدد دے چکی ہے۔ یہ بائیڈن یا ٹرمپ کی ناکامی کی کہانی نہیں، یہ امریکی ناکامی کی کہانی ہے، اور جس کا اثر افغانوں پر ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ بالآخر طالبان کو کنٹرول دیے جانے سے کچھ روز قبل تقریباً 1,22,000 افراد کو افغانستان سے جہازوں کے ذریعے نکالا گیا، لیکن وہ لوگ جو امریکہ پہنچے ان کا امیگریشن سٹیٹس اب بھی غیر یقینی ہے، جبکہ ہزاروں افراد اب بھی افغانستان میں پھنسے ہیں۔ مدد کی التجا کرنے والے بچوں کے پیغامات سن کر ہم سب بہت روئے۔ امریکی فوج کے ارکان نے بھی شہادت دی کہ کابل ایئرپورٹ پر انگیجمنٹ کے غیر واضح قواعد و ضوابط نے انہیں نہتہ کر دیا تھا، اور الزام لگایا کہ یہ حالات 26 اگست کے بم دھماکے کے پیش خیمہ بنے۔ یہ دھماکے افغانستان میں امریکی موجودگی کا سب سے تباہ کن دن تھا۔ میری رائے میں انخلا ایک تباہی تھی اور جواب دہی اور غفلت کا ایک ناقابل معافی فقدان تھا۔ اس دن قتل ہونے والے 11 مرین فوجی، ایک سیلر اور ایک فوجی کی اموات کی کوئی جواب دہی نہیں ہوئی۔ امریکی قانون سازوں کے مطابق خارجہ اور دفاع کے وزراء کو بھی جلد انخلا میں اپنے محکموں کے کردار کے بارے میں گواہی کے لیے طلب کیا جائے گا۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔